معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ہرنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحرا یا جنگل سے گزر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک ہرنی پر پڑی جو ایک شکاری کے جال میں پھنسی ہوئی تھی۔ جب اس ہرنی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اللہ کے حکم سے اسے بولنے کی طاقت ملی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری مدد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب تشریف لے گئے اور پوچھا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ہرنی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس شکاری نے مجھے پکڑ لیا ہے، جبکہ پہاڑ کے پیچھے میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو بھوکے ہیں اور میرا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ شکاری سے کہہ کر مجھے تھوڑی دیر کے لیے آزاد کروا دیں تاکہ میں جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلا آؤں، پھر میں واپس آ جاؤں گی تاکہ شکاری مجھے دوبارہ اپنی قید میں لے لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم واقعی واپس آؤ گی؟ ہرنی نے پختہ وعدہ کیا کہ وہ اپنے بچوں کی خاطر ضرور واپس آئے گی۔ اتنے میں شکاری بھی وہاں پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اس ہرنی کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو تاکہ یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا آئے۔ شکاری پہلے تو ہچکچایا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی واپس کی ضمانت یعنی گارنٹی لی تو شکاری نے ہرنی کو آزاد کر دیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ہرنی اپنے بچوں کے ساتھ واپس لوٹ آئی۔ وہ اپنے وعدے کے مطابق شکاری کے سامنے آ کھڑی ہوئی تاکہ وہ اسے دوبارہ باندھ لے۔ شکاری جو یہ سب دیکھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور جانوروں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسے سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے فوراً ہرنی کو ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے میرے دوست کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی رحمت للعالمین بن کر آئے۔ ایک بے زبان جانور نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بے زبان جانوروں کے ساتھ بھی نرمی اور انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے۔